کہ اگر اس کا انکار کرے تو وہ بولے جماعتی ہے اور کرے تو سنی ہے. لیکن سنیت میں کیا ہے اور ہمارے بزرگوں نے کیا کہا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. قرآن اور احادیث میں یا بزرگان دین کی کسی بھی مستند کتاب میں ایسا کچھ ذکر تو نہیں ہے کہ یہ فلاں کا چراغ ہے، یہ جلاؤ تو ایسا ہوگا، یہ فلاں کا چراغ ہے، یہ جلاؤ تو وہ ایسا ہوگا. چراغ میں کچھ کمال نہیں ہے اور نہ چراغ میں کوئی تاثیر ہے. چراغ اس لیے ہے جو ہم سب کو معلوم ہے کہ روشنی حاصل کرنے کے لیے جلایا جاتا ہے، باقی اس میں کچھ نہیں ہے. اب یہ غوث پاک کا چراغ جو حضور غوث پاک کی طرف منسوب ہے یا کسی اور بزرگ کی طرف منسوب ہے، اس کی حقیقت کیا ہے وہ تو تحقیق کرنا پڑے گا کہ وہ جو اگر غوث پاک کا چراغ بولا ہے تو کیوں بولا ہے، کیا بات ہے، ورنہ کتابوں میں ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں ہمارے ہندوستان میں اور بر صغیر کے مسلمانوں میں مخدوم پاک کا چراغ مشہور و معروف ہے. اور وہ کون سا چراغ ہے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی جو کہ چوچھا مقدسہ میں ہے. تو وہ جو چراغ جلایا جاتا ہے نا تو وہ بطور علاج، کیا بطور علاج سے شفا یابی حاصل کرنے کے لیے جو روحانی مسائل ہوتے ہیں، جین بھوت پریت جادو ٹونا وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ مخدوم پاک کی طرف منسوب ایک چراغ ہے جس کو جلانے سے فیض ملتا ہے. اور یہ بارہا تجربہ کیا گیا ہے اور واقعی اس سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے، اور روحانی مسائل کے لیے بہت ہی مجرب وہ نسخہ ہے. تو وہ جو چراغ ہے یہ خاص پروسیجر کے تحت جلایا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی آیا اور جلا دیا، ایسا نہیں، بلکہ اس کے خاص سسٹم ہے، ایک طریقہ ہے، ایک پروسیجر ہے، اس حساب سے اس کو جلایا جاتا ہے. کچھ لمحوں کے لیے، کچھ پل کے لیے. ایسا نہیں کہ روزانہ شام کو جلانا ہے یا روزانہ جلتا ہے یا دن بھر وہ چالو رہتا ہے، ایسا نہیں ہے. خاص سمے پہ خاص طریقے سے اس چراغ کو روشن کیا جاتا ہے. کس کنڈیشن میں کرنا ہے، کس سچویشن میں کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، وہ اس کا ایک اصول ہے. ایسا نہیں کہ ہر کوئی جلا سکتا ہے یا ہر کوئی اس چراغ کو بجھا سکتا ہے. تو وہ چراغ بطور علاج یا بطور روحانی مسائل کے حل کے لیے جلایا جاتا ہے. اب بہت سارے گھروں میں غوث پاک کا چراغ جو ہے تاک پہ یا اوپر کہیں پہ جلا رہے، دن بھر جل رہا ہے، رات بھر وہ چراغ جل رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسلام کا اسے چراغ سے کوئی لینا دینا نہیں. یا اس کو سنیت کی پہچان کہنا، ہاں پکا سنی ہے وہ، ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے. یا وہ چراغ جلانے سے کچھ فائدہ ہوگا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. فائدہ یہ ہے کہ روشنی ہوگی، اجالا ہوگا. اب لائٹ کے سامنے چراغ کی کیا حیثیت ہے؟ تو کتنے چراغ ایسی غائب ہو جائیں گے اس روشنی کے سامنے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. لہٰذا ایسے مسائل پہ دھیان نہ دیں، توجہ نہ دیں. ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ الجھ کے رہ جاتے ہیں. ارے اللہ نے یہ کہا کہ بھائی نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر کرو، گھر کو پاک صاف رکھو، خود پاک صاف رہو. یہ ہے فیض کے طریقے، یہ ہے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے طریقے. یہ چراغ جلانے سے، لوبان اگربتی جلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے لوبان جلاتے ہیں یا اگربتی جلاتے ہیں، اس سے خیر و برکت آئے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. لوبان اور اگربتی اس لیے ہے کہ اس سے خوشبو حاصل کریں. گھر میں مچھلی بنائے، گوشت بنائے، بریانی بنائے تو باس آتی نا. یا ایک ہی گھر میں کچن ہے، ایک ہی روم ہے، تھوڑی بدبو آ جاتی ہے یا کچھ الگ لگتا ہے، پہلے لوبان جلا دیے، کیٹانو ختم ہو جاتے ہیں، بدبو چلی جاتی، اس لیے ہے. یا لوبان میں اور تھوڑا آپ جو ہے عطر ڈال کے جلائیں گے تو اور پورا گھر معطر ہو جاتا ہے، اچھی بات ہے، مچھر بھگانے کے لیے اچھی بات ہے. اگربتی جلا دی، اس سے خوشبو پھیل جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگربتی جلانے سے برکت آئے گی یا لوبان جلانے سے برکت آئے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا یہ سنیت کی پہچان ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے سے، اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلنے سے خیر و برکت ملے گی.
نہ اللہ نے نہ اس کے رسول نے جو ہے کہا ہے کہ یہ کرنے سے ایسا ہوگا. لیکن جلانا منع بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے. ہم اس لیے جلاتے ہیں اس سے خوشبو حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ اس سے خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ بات دھیان میں رکھیے گا. تو بہت سارے گھروں میں لوگ جلاتے ہیں چراغ. اسی طرح 12ویں شریف میں بولے 12 چراغ جلانا ہے. نہیں، رحمت کے فرشتے اس وقت آتے جب گھر پاک صاف ہوتا ہے اور وہاں اچھی بات ہے. میں کہا جلانا منع نہیں ہے، لیکن ہم جو سوچتے ہیں پہلے زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں، تو لوگ بولتے نا شام کو دیا بتی کرنا چاہیے. شام کو آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے وقت مغرب کی اذان ہو گئی نا تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر مت نکالنا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو سمے ہوتا ہے نا عشاء سے پہلے کا، مغرب کے بعد سے لے کر عشاء سے پہلے کا، وہ شیاطین گھومتے ہیں. برے اثرات، بلائیں اور شیاطین و جنات وغیرہ اس کو گھومنے کا وہ سمے ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے سمے میں بچوں کو اپنے گھر میں رکھو. اب ظاہر سی بات ہے جین بھوت پرے یہ سب کے گھومنے کا سمے ہے، گھر اندھیرا رہے گا تو وہاں بھی گھس جائے گا. تو شام کو دیا بتی کرو، روشنی ہو جائے، گھر میں اجالا ہو جائے تو شیطان کو بھی معلوم پڑ جائے بھائی یہاں انسان ہے. یہ دیا بتی کرنے کا حکم تھا. اب تو کیا روشنی آ گئی، 24 گھنٹے لائٹ چالو ہے، گھر اجالا ہی اجالا ہے. تو اب شام کو وہ جو چراغ جلاتے ہیں اس کو جلانے کا کوئی مقصد نہیں رہا. ہاں اگربتی اور لوبان میں نے بتایا خوشبو حاصل کرنے کے لیے، گھر سے مچھر بھگانے کے لیے، کیٹانو ہٹانے کے لیے. مچھلی بنا لیے تو پورا گھر جو ہے مچھلی کے بعد سے جو ہے پورا گھر معطر ہو جاتا ہے، تو اس بدبو کو ہٹانے کے لیے اچھی بات ہے. لیکن یہ سوچنا کہ اس سے خیر و برکت آئے گی، ایسا نہیں. سمجھ رہے؟ نیت جو ہے نا یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے کیٹانو بھگانے کے لیے، کیڑے مکوڑے بھگانے کے لیے لوبان اگربتی جلا دو، اچھی بات ہے. اس سے مچھر وغیرہ کیٹانو وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں. ہاں تو میں بتا دیتا ہوں، تو یہ ہے چراغ کا سسٹم. اب پہلے زمانے میں لائٹ وغیرہ نہیں تھا تو شام کو دیا بتی کرو، اس لیے مقصد تھا. ٹھیک ہے، اب اس کو خیر و برکت کے لیے تصور کرنا یہ غلط ہے. خیر و برکت کے لیے تصور کرنا یہ غلط ہے. اب اگر جلانا ہی ہے تو پھر لائٹ وائٹ بند کر دو، پھر چراغ جلاؤ، بل بچے گا. نہیں تو وہ فضول خرچی میں خرچہ شامل ہوگا. ٹھیک ہے. اب جو ایک ہے اعلیٰ حضرت نے بھی ایک چراغ بتایا ہے، چھوٹا چراغ اور بڑا چراغ. تو وہ آج کل ریڈی میڈ ملتا ہے اور بنانے والے بناتے بھی ہیں گھر میں. تو اس کو بھی اس چراغ سے بھی فیض حاصل کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں. یعنی جب وہ چراغ جلانا ہے تو لائٹ وائٹ بند کر دینا ہے، صرف کچھ سمے کے لیے اس کو جلانا ہے. تیل کون سا ڈالنا ہے، کس سمت سے جلانا ہے، کیا پڑھنا ہے، وہ سارا ایک طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی جلایا اور کوئی بھی بجھا دیا. اور یہی حال مخدوم پاک کے چراغ کا بھی ہے. بہت سخت جو ہے قوانین ہے اس کو جلانے کے. ایسے ویسے کوئی بھی جلائے گا تو اس کے اوپر اثر ہو جائے گا. وہ بھی اس کنڈیشن میں وہ جلایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہر کوئی جلائے گا یا کبھی بھی جلا سکتے، ایسا نہیں. پھر وہ چراغ جب جلانا ہے تو لائٹ وغیرہ بجھا دینا ہے. اس ٹائم وہ حضرت مخدوم پاک کے ربائی پڑھنا ہے. وہ نہیں کہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر حضرت سویما، وہ ایک ربائی ہے وہ پڑھنا ہے. تو پھر اس سے فیض ملتا ہے. اس کا ایک الگ سے اسے لگا دیا اور جلا دیا اور لائٹ بھی چالو ہے، پنکھا بھی چالو ہے اور دیا بھی چالو ہے تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ سب خرافات ہے. اگر خیر و برکت ہی حاصل کرنا ہے تو مغرب کے ٹائم اپنے گھر میں اذان دو. خیر و برکت ہی حاصل کرنا ہے تو اذان کے سمے اپنے کھڑکی دروازے کھول دو. خیر و برکت حاصل کرنی ہے گھر میں تلاوت کرو، ذکر کرو، فکر کرو، نماز پڑھو، سنتیں ادا کرو. ہے نا، مسجد میں ہم نماز پڑھنے آتے تو سنت گھر سے پڑھ کے آئیں، اس سے خیر و برکت حاصل ہوتی ہے. کھانا کھائیں، سر پہ ٹوپی رومال ہو. عورتیں جو ہے اسکارف وغیرہ اپنی سر ڈھانپ کے کھانا کھائے،
دسترخوان بچھا کے کھائے، دسترخوان میں اناج گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھائے، گھر کے دروازے کے باہر چپل الٹی نہ ہو، ان چیزوں کا ہم خیال کریں، کھانا بنائے پکائے کھائے تو اناج ضائع نہ ہو، پانی ضائع نہ ہو، فضول خرچیاں نہ ہو، تو اس سے خیر و برکت حاصل ہوتی ہے چراغ جلانے سے۔ اور جو چراغ جلانا ہے روحانی بیماری کے لیے تو اس کا ایک الگ طریقہ ہے، جو الگ جو ہے پروسیجر ہے اس کا، اس حساب سے جلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔